رحمت اور اللہ کی طرف ہم رجوع کر رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں ان کے بندوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہم اپنے لیے امن و شانتی کی دعا کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں ہم اپنی عبادتوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، روزے سے انسان جو ہوتا ہے وہ اس کی روح پاک ہوتی ہے، اس کا جسم بھی پاک ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ایک تازگی آتی ہے روحانی، وہ روزے کی شکل میں آتی ہے۔ اب دیکھیں آپ، انسان کے کئی بھیس ہوتے ہیں، انسان کا ایک بھیس ہوتا ہے جو ظاہر میں ہوتا ہے، اور دوسرا بھیس ہوتا ہے باطن میں ہوتا ہے، جو کم ہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے۔ انسان کبھی جو ہے وہ حیوانیت پر اتر جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ انسان درندگی پر اتر جاتا ہے۔ وہی انسان اگر اس کی روح بیدار نہ ہو، اس کی روح پاک نہ ہو، تو وہی انسان کیا کہتے ہیں کہ شیطانیت پر اتر جاتا ہے۔ لیکن روزہ وہ واحد عبادت ہے، روزہ وہ واحد کیا کہتے ہیں کہ خدا کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان کے اندر جو صفت پیدا ہوتی ہے، جو خاصیت پیدا ہوتی ہے، وہ فرشتوں والی صفت پیدا ہو جاتی ہے، وہ ملکوتیت کی صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، یہ روزے ہی کی برکت ہوتی ہے کہ ہمارے سامنے، چاہے ہم تنہائی میں ہو، چاہے ہم لوگوں کے سامنے ہو، کھانا رکھا ہو، پانی رکھا ہو اور خواہش کی چیزیں ہو، لیکن ہم اس پر ہاتھ بڑھانا تو دور کی بات، ہم نظر تک نہیں اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ تقویٰ، یہ روزہ ہی ہمیں سکھاتا ہے۔ معزز سامعین اکرام، روزے کی برکت سے انسان کے اندر اور ہم اور آپ کے اندر فرشتوں کی جو صفت پیدا ہوتی ہے۔ معزز سامعین اکرام، روزہ جو ہے یہ جو حیات کائنات اور ہمارے زندگی کا پورا فلسفہ بتا دینے والی عبادت ہے۔ معزز سامعین اکرام، روزے کے ذریعے بہت سے طبی فائدے بھی ہے، بہت سے جسمانی فائدے بھی ہے، اور ان گنت روحانی فائدے ہیں، اور ان گنت سماجک فائدے بھی ہے۔ روزے کا سب سے بڑا سماجک پہلو کیا ہے، ہم اس پر نظر ڈالتے ہیں، اس کی بات کرتے ہیں کہ ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے 13 سے 14 گھنٹے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کھانے پینے اور ہر طرح کی خواہش، بری باتوں اور غیبت جھوٹ سے بچا کر رب کی بارگاہ میں عبادت کا نذرانہ پیش کرتا ہے، وہ انسان کیا کہتا ہے کہ اس کے اندر جو کیا کہتے ہیں کہ جو احساس ہوتا ہے، وہ احساس یہ ہوتا ہے کہ تکلیف کا احساس دلاتا ہے، بھوک کا احساس دلاتا ہے، پریشانیوں کا احساس جگاتا ہے، انسان کے اندر غریبی میں دیکھی ہوئی تکلیف کو احساس دلاتا ہے، اپنے کمزور پڑوسیوں کا احساس دلاتا ہے، بیماروں کا بھی احساس دلاتا ہے۔ روزہ سماجک طور پر ایک بہت بڑی عبادت ہے جو ہمارے اندر ایک جاگرکتا پیدا کرتی ہے، ایک نور پیدا کرتا ہے روزہ ہمارے اندر۔ معزز سامعین اکرام، ایک غریب کے درد کو، ایک بھوکے انسان کے درد کو، ایک پیاسے انسان کے درد کو، ایک تکلیف اٹھانے والے انسان کے درد کو پریکٹیکل طور پر، اندرونی طور پر اگر کوئی چیز سمجھا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف روزے کی عبادت ہے۔ معزز سامعین اکرام، اس لیے خوش وقت اور مبارک بات کے لائق ہے جو حضرات اہتمام کے ساتھ روزے رکھتے ہیں، آنے والے روزے بھی کمپلیٹ رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ بار بار یہ رمضان ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ کتنے ایسے بھائی ہیں جو پچھلے افطار میں اس پارٹی میں موجود تھے، اس میں نہیں ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ کتنا بڑا احسان ہے رب کا جو ابھی باحیات ہے لیکن وہ روزہ نہیں رکھ سکتے۔